السلام علیکم ویورز، آج جو سٹوری آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس کا نام ہے زندگی کا سفر، اور یہ ہے اس کا پارٹ 2۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئے گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ اب شہلا کو اس بات کا اندازہ تو بخوبی ہو گیا تھا کہ اسے اب بچوں کی ماں کے ساتھ ساتھ ان کا باپ بھی بن کر جینا ہوگا۔ عبداللہ کی زندگی سے ہی ان کی ایک منہ بولی خالہ جی کا ان کے گھر آنا جانا تھا۔ وہ ہمیشہ عبداللہ کو اپنا بیٹا ہی کہتی تھیں اور اس کی بیوی اور بچوں سے بھی کافی انسیت رکھتی تھیں۔ اب جب وہ زندگی میں نہیں رہے تھے تو وہ شہلا کی خبر لینے کو آیا کرتی تھیں اور ہمیشہ یہی کہتی کہ تمہارے میکے دور ہیں تو تمہیں اس بات کی کمی محسوس نہ ہو۔ اس کو بھی اپنا ہی گھر سمجھو، جب جی چاہے بچیوں کو لے کر آؤ۔ بس یہ وسیلے ہی تو تھے جو اللہ نے اس کی زندگی میں بنا رکھے تھے۔ دوسری طرف بڑے بھائی جان اور کبھی چھوٹے بھائی بھابھی بھی ملنے کو آتے۔ اس بار گرمیوں میں بارشوں کا موسم تھا تو بارشوں کا بہت ہی زور ہو گیا۔ شہلا کے مکان کو بنے ہوئے بھی کافی سال گزر چکے تھے۔ یہ مکان کم سے کم اس کی شادی سے بھی پہلے تعمیر ہوئے تھے۔ اب ان بارشوں سے ایک کمرے کی چھت کی حالت بہت خستہ ہو گئی تھی۔ بڑے بھائی جان بھی آئے ہوئے تھے، کمرے کو جگہ جگہ سے ٹپکتا دیکھ کر پریشان ہو گئے اور گھر کال کر کے بتا دیا کہ میں کچھ دن رکوں گا تاکہ کمرے کی چھت دوبارہ ڈلوا لوں۔ بس مزید 1-2 دن بارش نہ رکی۔ جب رکی تو فوراً مستری کو لا کر دکھایا اور کام شروع کروا دیا۔ ہفتہ بھر کے لیے رکے اور کمرے کی چھت دوبارہ سے ڈلوا دی۔ شہلا کی پریشانی کافی حد تک دور ہو گئی۔ اس کا روم روم بھائی کو دعائیں دیتا رہا اور وہ انہی دعاؤں میں رخصت ہو گئے۔ 1 سال پڑھانے کے بعد ہیر نے میٹرک کر لیا تو شہلا نے اس کی پڑھائی چھڑوانے کا ارادہ کر لیا تاکہ اس کا اکیلا پن بھی دور ہو، اور وہ اسے مزید تعلیم دلوا بھی نہیں سکتی تھی۔ ہیر سے چھوٹی اسما تھی اور اسے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن شہلا تو ماں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بچوں کے فرض ادا کرنا چاہتی تھی، اسی لیے تو اسے آج کل ہیر کی شادی کی فکر ستا رہی تھی۔ عبداللہ کے ایک منہ بولے بھائی تھے، ان کی فیملی کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے شہلا کے کہنے سے ایک رشتہ تلاش کیا۔ آخر اسلام آباد کی ایک فیملی کو لے کر وہ گھر آئیں۔ 6 بہنیں اور 2 بھائیوں کی فیملی تھی۔ ان کے ابو وفات پا چکے تھے اور امی ضعیف تھیں، اس لیے ان کی 2 شادی شدہ بہنیں ہی ہیر کو دیکھنے آئیں۔ ہیر میں کوئی کمی تھی ہی نہیں جو وہ انہیں پسند نہ آتی۔ ان کے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ میں سیٹل تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے رشتے کے لیے ہی آئی تھیں، جو بہت اچھی جاب کرتے تھے اور معقول رقم کما لیتے تھے۔ نیک اور شریف انسان تھے، اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی۔ ان کے علاوہ ایک بہن اور غیر شادی شدہ تھی، لیکن جب شہلا نے دیکھا تو ہیر اور ان کے بیٹے عمر کا کوئی جوڑ نہیں لگ رہا تھا۔ ہیر خوبصورت تھی، جبکہ وہ درمیانے قد کے، ذرا بھاری جسامت کے اور عمر میں بھی ہیر سے کافی بڑے تھے، لیکن بیوگی میں جوان بچیوں کو وہ گھر بٹھا کے رکھنے کے حق میں نہ تھیں۔ پھر عمر کے گھر والوں کی شرافت بھی انہیں اچھی لگی تھی۔ ہیر کو جب ان کی تصویر دکھائی تو ہیر کافی پریشان ہوئی۔ خاندان میں بھی کسی نہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو ہیر کا جوڑ نہیں، لیکن وہ ماں تھیں۔ باپ کے اس طرح چلے جانے کے بعد اندیشے تھے جو پیچھا نہ چھوڑتے تھے کہ اگر اسے خود کو کچھ ہو گیا تو بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ آخر بھائیوں سے مشورہ کیا اور شہلا کو بٹھا کر سمجھایا۔ اس نے بھی نہ چاہتے ہوئے ماں کی رضامندی پر ہاں کہہ دی، اور ایک روز عمر بارات لے کر ان کے دروازے پر تھا۔ یہ سچ تھا کہ عمر کے اخلاق کی وجہ سے اس نے سب کے دل میں گھر کر لیا۔ شہلا نے سفید پوشی سے بھائیوں اور کچھ مخلص جاننے والوں کی مدد سے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اس کی ایک فکر کم ہو گئی، اسما پڑھائی میں لگ گئی اور باقی دونوں بیٹیاں بسمہ اور کشف ابھی چھوٹی تھیں۔ ہیر کا بچپن باپ کے سائے کے اٹھ جانے کے بعد جیسے گم ہی ہو گیا۔ اب وہ رخصت ہو کر عمر کے گھر آ گئی، جہاں اسے بہت پیار اور عزت ملی، محبت ملی۔ عمر نے بہت چاہت سے اسے رکھا اور ساتھ ہی ساتھ شہلا اور باقی سب کا بھی بہت خیال رکھا۔ ہمیشہ گھر میں بتائے بغیر ایک معقول رقم ہر ماہ انہیں بھیجنے لگا۔ شہلا کے لاکھ انکار کے باوجود اس نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں۔
ہیر کے چلے جانے کے بعد شہلا اور باقی سب اداس رہنے لگے۔ ہیر کو بھی ہر وقت سب کی یاد ستاتی، لیکن عمر کے خیال اور پیار نے اسے اکیلے ہونے کا احساس نہ ہونے دیا۔ 3-4 ماہ کے بعد دونوں وہاں چلے جایا کرتے تو ہیر بھی خوش ہو جاتی، اور جب بھی وہاں جایا کرتے تو عمر ضرورت کا ہر سامان لا کر انہیں مہیا کیا کرتا۔ اب شہلا کو احساس ہوتا واقعی اس کا یہ فیصلہ غلط نہیں تھا۔ وہ ہیر کو خوش اور مطمئن دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ اتنا خیال تو سالار نے بھی گھر والوں کا نہ رکھا تھا جتنا کہ عمر کرنے لگا۔ 2 سال بعد ہیر کی گود بھی خوشیوں سے بھر گئی اور ننھے عدنان نے جنم لیا اور گھر بھر کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ اس بار بھی ہیر اور عمر عدنان کے ساتھ لاہور آئے تو خوب رونق ہو گئی۔ گھر بھر میں ہارون اور عدنان کے کہکے گونجنے لگے۔ دوسری روز پھوپھو بھی فیصل آباد سے آ گئیں، ساتھ میں اریبہ بھی تھی، ان کی بیٹی اسما کی اور اس کی بچپن سے بہت دوستی تھی۔ پھوپھو اور اریبہ نے اصرار کر کے 2 دن لگا کر شہلا کو راضی کیا کہ اسما کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ شہلا بہت فکر مند تھی، گہری سوچ میں تھی کہ اسما کو بھیجے یا نہ بھیجے، لیکن پھوپھو اور اریبہ کی یقین دہانی اور ہیر کے حامی بھرنے پر اور دوسرا اسما کی پڑھائی کی لگن کے پیش نظر اسے بھیجنے پر رضامند ہو گئیں، اور کچھ دن میں ہیر بھی اپنے گھر چلی گئی اور پھوپھو بھی اسما کو لے کر فیصل آباد چلی گئیں۔ سالار بھی پھوپھو کی محبت کے آگے انکار نہ کر سکا۔ ان سب کے جانے کے بعد پھر گھر میں اداسی ہو گئی۔ اسما پڑھائی کی لگن کی وجہ سے فیصل آباد آ تو گئی، لیکن شروع میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہر وقت امی کی اور بہن بھائیوں کی یاد ستاتی، لیکن پھوپھو اس کا بہت خیال رکھتی، اور کیوں نہ رکھتی، وہ ان کے لاڈلے بھائی کی بیٹی بھی تو تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ وہ اسما کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ وہ اریبہ کے ساتھ کالج جاتی، واپسی پر آ کر دونوں اکیڈمی جاتی۔ اریبہ کے بھائی ارسلان دبئی میں جاب کرتے تھے اور اچھا خاصا کما لیتے تھے، اسی لیے یہاں اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ ان سب کے باوجود اکثر ہی کھانا کھانے کے دوران اسما کے حلق سے نوالے نہ اترتے کہ نہ جانے امی نے اور بسمہ، کشف اور ہارون نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ پھوپھو اس کی پریشانی کو بھانپ جاتی اور فوراً فون میں لا کر اس کی بات گھر کروایا کرتی۔ آہستہ آہستہ اس کا دل لگنے لگا۔ دوسری طرف شہلا بھی زندگی کی گاڑی کو جیسے تیسے چلا رہی تھی۔ سالار کو اکثر سمجھانے لگتی کہ دوستوں پر دکان کو مت لٹاؤ، اور وہ جواب میں بدتمیزی کرنے لگا۔ اس کے رویے نے شہلا کو بہت دکھی کر دیا۔ آج شام بھی وہ بچوں کو لے کر قبرستان آ گئی اور جیسے قبر پر شکوہ کر رہی ہو کہ اس بے رحم زندگی میں مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئے۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ بچے بھی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ہارون ننھے ہاتھوں سے امی کے آنسو صاف کرنے لگا، مگر سالار نے تو جیسے نہ سدھرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ آخر آہستہ آہستہ دکان ختم ہو گئی اور تقریباً 6 ماہ وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دن رات گھر سے باہر وقت گزارتا رہا۔ شیلا غصہ کرتی تو وہ گھر میں شور مچا دیا کرتا۔ بہت سمجھانے بجھانے کے بعد تایا نے اسے ایک نوکری پر لگوا دیا، جس کا معاوضہ تو کم ہی تھا لیکن نہ ہونے سے بہتر تھا۔ 2 سال گزر گئے اور اسما نے گریجویشن مکمل کر لیا۔ اب واپس لاہور آ کر اس نے بھی جاب ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی۔ آخر اسے ایک ٹریول ایجنسی میں معقول جاب مل گئی اور گھر کی باغ دوڑ میں وہ امی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ شیلا جھولی پھیلا پھیلا کر عبداللہ کی بڑی باجی کو دعائیں دیا کرتی، جنہوں نے یتیم بچی کو تعلیم دلوائی، جو کہ شیلا کے لیے دلوانا مشکل تھا۔ شام میں اسما پارٹ ٹائم جاب بھی کرنے لگی اور دونوں بہنوں کو بھی دل لگا کر پڑھنے کو کہا۔ دوسری طرف ہیر کے گھر بھی اللہ نے ایک اور بیٹے سے نواز دیا۔ اس بار 3 ماہ بعد وہ امی سے ملنے آئی تو ایک بار پھر پھوپھو جھولی پھیلائے ان کے ہاں موجود تھیں۔ ارسلان کی خواہش پر وہ اسما کا رشتہ مانگنے آ گئیں۔ شہلا ان کے احسانات کے آگے انکار نہ کر سکتی تھی اور اسما کی مرضی بھی جان کر ہیر اور عمر کے ہوتے ہوئے ہی دعا خیر کر دی، لیکن باجی سے 6 ماہ رخصتی کے لیے مہلت مانگی۔ باجی نے بھی کہہ دیا کہ 2 کپڑوں میں بیٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ شہلا کا دل جہاں خوش تھا وہاں تھوڑا پریشان بھی تھا، لیکن ہیر اور عمر نے بھی دلاسا دیا کہ جو ہو سکا ضرور کریں گے، بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ پھر 6 ماہ بعد اسما کی رخصتی کا وقت آ گیا۔
بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی اور باقی سب نے آ کر اس کے سر پر دست شفقت رکھا۔ عمر نے بھی بڑے بھائیوں کا کردار ادا کیا۔ اسما کی رخصتی کا وقت آ گیا، سب نے آنسوؤں اور دعاؤں میں اسے رخصت کر دیا۔